جتنی دیر تک آپ بول سکیں، مجمع سن سکے، آپ کو سنانا ہے، بولنا ہے۔ آج کی تقریر کے لیے میں نے جو ٹاپک سوچا ہے، جو عنوان سوچا ہے، وہ بڑا ہی اہم عنوان ہے۔ ہم اور آپ مسلمان ہیں، اور مسلمان لا الہ الا اللہ کے ساتھ ساتھ محمد الرسول اللہ کا کلمہ بھی پڑھتا ہے۔ کوئی اگر اللہ تعالیٰ کی توحید کو مانتا ہے اور محمد الرسول اللہ کی رسالت کو نہیں مانتا ہے، تو کیا وہ مسلمان ہے؟ کیا اس کے بارے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ جنت میں جائے گا؟ جواب ہے نو، نہیں۔ اللہ کے آخری نبی کے دنیا میں آ جانے کے بعد اب اگر کسی کو نجات چاہیے، کسی کو جنت میں جانا ہے، کسی کو کامیاب ہونا ہے، کسی کو سکسیسفل ہونا ہے، تو صرف اللہ تعالیٰ کی توحید کو ماننا یہ انف نہیں ہے، یہ کافی نہیں ہے۔ اللہ کی توحید کے ساتھ ساتھ، لا الہ الا اللہ کے ساتھ ساتھ ہمیں کلمے کا جو دوسرا رخ ہے محمد الرسول اللہ، ہمیں اس کا بھی اقرار کرنا پڑے گا، اس کو بھی ماننا پڑے گا۔ اور جس دن ہم زبان سے یہ کہہ دیتے ہیں کہ اشہد ان محمد الرسول اللہ، تو ہم ساتھ میں یہ اقرار بھی کر لیتے ہیں کہ اب ہم اپنی مرضی کے مالک نہیں ہیں۔ جو من میں آیا، جو دل میں آیا وہ کر لیا، جو جی میں آیا وہ کھا لیا، جس چیز کا دل چاہا اس کو دیکھ لیا، نہیں۔ جب آپ نے اشہد ان محمد الرسول اللہ کہہ دیا تو اب آپ نے اپنے آپ کو لیمیٹیڈ کر لیا، آپ نے اقرار کر لیا کہ اب آپ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین اور لائی ہوئی شریعت کو فالو کرنے والے ہیں، اس کے ماننے والے ہیں۔ اب آپ اس شریعت کے خلاف نہیں جائیں گے، اس کی مخالفت نہیں کریں گے۔ اس لیے کہ اللہ کے آخری نبی اپنی مرضی سے، اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں بولتے تھے۔ یہاں تک کہ اللہ کے نبی اگر غصے میں بھی کوئی بات بولتے تھے تو اس بات میں بھی اللہ کا کوئی حکم ہوتا تھا، آپ اپنی مرضی سے نہیں بولتے تھے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ او لوگو، میرا نبی اپنی مرضی سے، اپنی زبان سے کچھ نہیں نکالتا۔ ان کی زبان سے نکلنے والا ہر لفظ حق ہوتا ہے، ہر بات سچی ہوتی ہے، وہ اللہ کا پیغام اپنی زبان سے نکالتے ہیں۔ دنیا میں ایک فرقہ ہے جو کہتا ہے کہ صاحب ہم قرآن کو مانتے ہیں، حدیث کو نہیں مانتے۔ کیوں؟ کہتے ہیں قرآن اوتھینٹک ہے، حدیث اوتھینٹک نہیں ہے۔ کیوں بھائی؟ کہتے ہیں نبی کے دور میں قرآن تو لکھا گیا، حدیث لکھی نہیں گئی۔ غلط ہے یہ بات۔ نبی کے دور میں قرآن بھی لکھا گیا، نبی کے دور میں حدیث بھی لکھی۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص کہتے ہیں میں اللہ کے رسول کی ہر بات کو لکھ لیتا تھا، مجھے لوگوں نے منع کیا کہ تم ہر بات کو مت لکھا کرو۔ اللہ کے پیارے نبی بشر ہیں، انسان ہیں، ہو سکتا ہے کبھی غصے کی حالت میں آپ کے منہ سے کوئی نازیبا بات نکل جائے، کوئی ایسی بات نکل جائے جو مناسب نہ ہو، اس لیے تم نبی کی ہر بات کو مت لکھا کرو۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں میں نے لکھنا بند کر دیا۔ پھر میں نے یہ بات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی کہ اے اللہ کے نبی، میں آپ کی ہر بات کو لکھتا تھا، لوگوں نے مجھے منع کیا، اب میں نہیں لکھتا ہوں۔ اللہ کے پیارے نبی نے کیا فرمایا؟ ترمذی کی صحیح روایت ہے،
آپ نے فرمایا اکتب والذی نفس محمد بیدہ ما یخرج منہ الا حق. آپ نے فرمایا اے عبداللہ میری ہر بات کو تم لکھ لیا کرو، اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے. اے عبداللہ محمد کی زبان سے جو بھی نکلتا ہے وہ برحق ہوتا ہے، وہ سچ ہوتا ہے، وہ ستیہ ہوتا ہے، وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. محمد غصے میں بھی اپنی مرضی سے کچھ نہیں بولتے. یہ مقام ہے جناب محمد رسول اللہ. غصے میں بھی آپ اپنے من سے کچھ نہیں بولتے. جب آپ نے کلمہ پڑھا اشہد ان محمد رسول اللہ، آپ نے اقرار کر لیا کہ میں اس نبی کا ماننے والا ہوں، اس نبی کی لائی ہوئی شریعت کو ماننے والا. اتنا ہی نہیں، جب آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور جب آپ یہ کلمہ پڑھتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، جب آپ یہ کلمہ پڑھتے ہیں، یہ کلمہ پڑھتے ہی آپ اس بات کی گواہی بھی دیتے ہیں کہ میں دنیا میں سب سے زیادہ اگر کسی سے محبت کرتا ہوں تو اللہ سے کرتا ہوں اور اس کے رسول سے کرتا ہوں. اللہ سے بڑھ کے کچھ نہیں، رسول سے بڑھ کے کچھ نہیں. اس کلمے کا ایک مطلب یہ بھی ہے دنیا میں بہت ساری چیزوں سے ہم محبت کرتے ہیں. مال سے محبت کرتے ہیں، اولاد سے محبت کرتے ہیں، ماں باپ سے ہمیں محبت ہوتی ہے، بھائی بہنوں کی محبت ہوتی ہے، بیوی بچوں کی محبت ہوتی ہے، کاروبار کی محبت ہوتی ہے، دھن دولت کی محبت ہوتی ہے، گھر مکان کی محبت ہوتی ہے. مگر ایک محبت ایسی ہے جو ان ساری محبتوں سے بڑھ کر، وہ کون سی محبت ہے؟ آئیے قرآن کا 10واں پارہ کھولتے ہیں. سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 میں اللہ فرماتا ہے قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها. 8 چیزوں کا نام لیا اللہ، اور یہ 8 چیزیں وہ ہیں دنیا کا کوئی انسان نہیں کہہ سکتا کہ ان 8 چیزوں سے مجھے محبت نہیں. قل ان کان آباؤکم، اے نبی آپ فرما دیجئے اگر تم اپنے باپوں سے محبت کرتے ہو. کون بیچارہ ہے جو اپنے باپ سے محبت نہیں کرتا؟ ہاں، وہی اپنے باپ سے محبت نہیں کرے گا جس کے سینے میں دل نہیں پتھر ہوگا. جس کے سینے میں دل ہوگا وہ اپنے باپ سے نفرت نہیں کر سکتا. ایک بات بولوں آپ سے، جب ماں باپ کی بات آتی ہے نا تو عام طور سے ماں کی قربانیوں کا نام لیا جاتا ہے. ماں پیٹ میں رکھتی ہے، ماں جنم دیتی ہے، ماں دودھ پلاتی ہے، ماں گیلے بستر پہ سو جاتی ہے. ماں کی خوبیوں کو بیان کرتے کرتے باپ کے احسان کہیں پیچھے چھپ جاتے ہیں. ماں کی کا احسان نظر آتا ہے، باپ کا احسان نظر نہیں آتا. تیری ماں نے اگر 9 مہینے تجھے پیٹ میں رکھا ہے تو تیری ماں کو سپورٹ کرنے والا، تیری ماں کو کھلانے پلانے والا، تیری ماں کی ہر ضرورت کا خیال رکھنے والا تیرا باپ ہے. تو نے اگر ماں کے دودھ کو پی کر کے تیرے جسم میں جان آئی ہے تو باپ کی انگلی نے تجھے زندگی میں چلنا سکھایا. ماں کے آنچل میں اگر زمانے کی دھوپ سے تجھے نجات ملتی ہے تو باپ وہ دیوار بن کے ہمیشہ کھڑا رہتا ہے ہر مصیبت میں، ہر مشکل میں. میں نے دیکھا ہے بیٹے پر مصیبتیں آتی ہیں، کتنے باپوں کو میں نے دیکھا ہے زندگی بھر کی گاڑی کمائی خرچ کر دیتے ہیں اپنے بیٹے کو بچانے. اس لیے ماں کے احسان اپنی جگہ ہیں، باپ کے احسانات کو کبھی انڈر اسٹیمیٹ مت کرنا میرے بھائیوں، باپ کے احسان کو کبھی کمزور مت سمجھنا. قل ان کان آباؤکم، اے نبی آپ کہہ دیجیے اگر اپنے باپ سے محبت کرتے ہو،
وَأَبْنَاؤُكُمْ، اور اگر اپنی اولاد سے محبت کرتے ہو. اولاد سے کون محبت نہیں کرتا؟ اولاد نافرمان ہے، اولاد بدتمیز ہے، اولاد بات نہیں مانتی ہے، اولاد غلط کام کرتی ہے، تب بھی ماں باپ راتوں میں اٹھ کے جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں نا تو اسی اولاد کی بھلائی کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے یہ محبت دل میں ڈالی ہے. اس محبت پر انسان کا بس نہیں ہے، اس محبت پر انسان کا کنٹرول نہیں ہے. ہر باپ اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے، ہر ماں اپنی اولاد سے محبت. ہاں، ایک دن ایسا آئے گا جب ماں کو اپنے بچے کی بھی فکر نہیں ہوگی، اور وہ دن کون سا ہوگا؟ وہ قیامت کا دن. اللہ نے فرمایا نا سورہ حج کی شروعات کی آیت، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذہل کل مرضیۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها. قیامت کے دن دودھ پلانے والی ماں بھی اپنے بچے سے غافل ہو جائے گی. دنیا میں یہ پاسبل نہیں ہے. ماں اپنے دودھ پیتے بچے کو کبھی نہیں چھوڑ سکتی. غازہ میں بم برس رہا ہے، بارود برس رہا ہے، لیکن ماں اپنے بچے کو چھوڑ کے نہیں بھاگتی ہے. اپنے بچے کو اپنے آنچل میں اپنی گود میں لیے لیے ماں مر جاتی ہے مگر بچے کو نہیں چھوڑتی. قل ان کان آباؤکم، اے نبی آپ کہہ دیجئے اگر اپنے باپ سے محبت کرتے ہو، وہ ابناؤکم، اپنے بیٹوں سے محبت کرتے ہو، وہ اخوانکم، اور اپنے بھائی سے محبت کرتے ہو. بھائی بھائی کے کہتے ہیں نا، بھائی بھائی کے جسم میں ایک ماں باپ کا خون دوڑتا ہے. پڑوسی سے جھگڑا کر رہا ہے، ہم سے کوئی مطلب نہیں ہوتا. گاؤں میں گاؤں کا کسی سے جھگڑا ہوا، ہمیں کوئی مطلب نہیں. ہمارے بھائی کو کسی نے مار دیا، ہمیں غصہ آ جاتا ہے. ہمارے بھائی کو کسی نے گالی دے دی، ہمیں غصہ آ جاتا ہے. یہ غصہ کیوں آتا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے محبت ڈالی ہے بھائی کی. اگر تم اپنے بھائیوں سے محبت کرتے ہو، وَأَزْوَاجُكُمْ، اور اگر تم اپنی بیویوں سے محبت کرتے ہو. شادی کے بعد شوہر اور بیوی کی محبت بھی بڑی انمول محبت ہے میرے بھائی. یہ وہ محبت نہیں ہے جو کسی ریسٹورنٹ میں، کسی پارک میں، کسی فیس بک اور واٹس ایپ کے چیٹنگ میں تیار ہوئی ہے. یہ محبت نکاح کے ذریعے تیار ہوئی. یہ اللہ نے محبت ڈالی ہے. شوہر کے دل میں بیوی کی محبت، بیوی کے دل میں شوہر کی محبت. اور ایک بات بولوں، شوہر بیوی کے بیچ میں اگر محبت نہیں ہے تو یہ رشتہ نہیں چل سکتا. یہ رشتہ تبھی چلے گا جب ایک دوسرے کی محبت ہوگی. اگر محبت نہیں ہے تو مشین کی طرح یہ رشتہ چلے گا. شوہر آئے گا، اپنی ضرورت پوری کرے گا، بیوی اپنا حق ادا کرے گی، بس کام ختم. دل کا دل سے کوئی کنیکشن نہیں ہوگا جب تک دل میں محبت نہ ہو. بڑا پیارا رشتہ ہے میاں بیوی کا رشتہ. جانتے ہو اس رشتے کو اللہ نے لباس کہا ہے. قرآن کا دوسرا پارہ اٹھاؤ، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تم اپنی بیویوں کے لیے لباس ہو اور تمہاری بیویاں تمہارے لیے لباس ہیں. یہ لباس کیوں کہا؟ تمہاری بیوی تمہارے لیے لباس ہے، لائک اے ڈریس. تمہاری بیوی تمہارے لیے ڈریس ہے. تمہاری بیوی تمہارے لیے ویسی ہے جیسے تمہارا کپڑا ہے. بھئی بیوی کا کپڑے سے کیا تعلق ہے؟ کپڑا ہمیشہ بدن کے ساتھ لگا رہتا ہے. آپ رات میں سوتے ہیں تو بھی بنیان اور لنگی کے ساتھ سوتے ہیں. بیوی شوہر کے لیے لباس ہے، شوہر بیوی کے لیے لباس ہے. دونوں ایک دوسرے کے ساتھ اٹیچڈ ہیں، ایک دوسرے سے سمبندھت ہیں، ایک دوسرے سے بدے ہوئے ہیں. دونوں الگ نہیں ہو سکتے. میں ابھی تقریر کرنے کے پہلے کپڑا چینج کرنا تھا. میں نے ڈاکٹر صاحب سے کہا تھوڑا کوئی کمرہ دے دیجئے، میں کپڑا چینج کروں. آدمی بھی کپڑا چینج کرتا ہے تو اکیلے میں چینج کرتا ہے، اور عورت تو کرتی. ہم کسی کے سامنے بغیر کپڑے کے رہنا پسند نہیں کرتے. کپڑا ہماری عزت پر پردہ ڈالتا ہے. کپڑا ہمارے عیب پر پردہ ڈالتا ہے. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟
ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تمہاری بیویاں تمہارے لیے لباس ہیں، وہ تمہارے عیب کے اوپر پردہ ڈالتی ہیں اور تم اپنی بیویوں کے عیب پر پردہ ڈالتے ہو۔ اگر شوہر بیوی کے عیب پر پردہ نہ ڈالے اور بیوی شوہر کے عیب پر پردہ نہ ڈالے تو میاں بیوی ہونے کا کوئی مطلب نہیں۔ جو بیوی شوہر کی برائی کرے، جو شوہر بیوی کی برائی کرے، بیوی شوہر کی غیبت کرے، شوہر بیوی کی غیبت کرے، تو سمجھو وہ ایک دوسرے کے لباس نہیں ہیں۔ لباس تو پردہ ڈالتا ہے، لباس تو ایک دوسرے کے عیب کو چھپاتا ہے۔ اچھا، لباس کا ایک مقصد اور بھی ہے۔ میں تقریر کرنے کے لیے آتا ہوں، صدری پہنتا ہوں، بہت سارے علماء شیروانی پہنتے ہیں۔ بنگلہ دیش کے یا بنگال کے اکثر علماء جو آتے ہیں میں دیکھتا ہوں لمبا والا جبہ پہنتے ہیں۔ کیوں پہنتے ہیں بھائی؟ ہر آدمی کی اپنی ایک چوائس ہے، اور اسلام نے اسی لیے لباس میں کوئی لمیٹیشن نہیں رکھی، کوئی پابندی نہیں رکھی کہ آپ کرتا ہی پہنو، آپ جبہ ہی پہنو، آپ پینٹ شرٹ ہی پہنو۔ اسلام نے کچھ کنڈیشن بتائی۔ مرد کا کپڑا ٹخنے کے نیچے نہیں ہونا چاہیے، عورت کا کپڑا ٹخنے کے اوپر نہیں ہونا چاہیے، مرد اور عورت دونوں کا کپڑا اتنا ٹرانسپیرنٹ نہیں ہونا چاہیے کہ بدن نظر آئے، اتنا ٹائٹ نہیں ہونا چاہیے کہ بدن کے جو پارٹس آف باڈی ہیں، جو شریر کے انگ ہیں وہ نظر آئیں۔ تو شرائط بتائی ہیں، لیکن اسلام نے کسی لباس کی پابندی نہیں کی ہے کہ یہی لباس آپ کو پہننا ہے۔ ہمارے مئو میں، بنارس میں لنگی چلتی ہے۔ مئو کے کتنے علماء مدراس گئے، حیدرآباد گئے، دنیا کے کونے کونے میں وہی لنگی پہن کے چلے گئے، ان کا لباس ہے، ان کی ڈریس ہے۔ تو لباس ہماری پہچان ہے۔ اللہ فرما رہا ہن لباس لکم، تمہاری بیویاں تمہارا لباس ہیں۔ جس طریقے سے تم کپڑا پہن کر کے اپنے آپ کو سجاتے ہو، سنوارتے ہو، تم کپڑا پہن کر کے اپنے آپ کو سندر بناتے ہو، اپنے آپ کو اٹریکٹیو بناتے ہو، اپنے آپ کو آکرشک بناتے ہو، تمہاری بیویاں بھی تمہاری زندگی کو آکرشک بناتی ہیں، تمہاری زندگی کو سندر بناتی ہیں، اور تم ان کی زندگی کو سندر بناتے ہو۔ زندگی کی خوبصورتی ہے یہ رشتہ، اس لیے اللہ کہہ رہا ہے اگر تم اپنی بیوی سے محبت کرتے ہو، باپ ہو گیا، اولاد ہو گئی، بھائی ہو گیا، بیوی ہو گئی۔ اس کے بعد فرمایا وعشیرتکم، اور اگر تم اپنے خاندان سے، اپنی برادری سے، اپنے قبیلے سے محبت کرتے ہو۔ آپ کے یہاں شیرشاہ آبادی برادری ہے، بہت اچھا مجھے لگتا ہے جب میں یہ دیکھتا ہوں، ایک اتحاد ہے۔ ابھی کسی نیتا کے بارے میں نے سنا کہ انہوں نے شیرشاہ آبادی برادری کے بارے میں کچھ الٹا سیدھا بولا، ساری ایسوسیشن جو شیرشاہ آبادی ایسوسیشن ہے وہ کھڑی ہو گئی کہ نہیں صاحب غلط بولا گیا۔ ہونا چاہیے اپنی قوم کے لیے، اپنی برادری کے لیے یہ یونٹی ہونی چاہیے۔ جھارکھنڈ کے علاقوں میں جاتا ہوں، پاکڑ، صاحب گنج، گڈا کا علاقہ ایک طرف سے پورے انصاریوں کا علاقہ ہے، انصاری قوم ہے وہاں۔ بنگال میں آپ چلے جائیں، وہاں بہت سارے لوگ اپنے نام کے ساتھ شیخ لکھتے ہیں، شیخ لوگوں کا علاقہ ہے۔ تو برادری کا ہونا کوئی خراب بات تو نہیں ہے۔ خراب بات کیا ہے؟ انسان اپنی برادری پر فخر کرے اور دوسری برادری کو حقیر سمجھے۔ اللہ نے فرمایا وعشیرتکم، اگر تمہیں اپنی برادری کے اوپر، اپنے خاندان کے اوپر اگر تمہیں محبت، تم اس سے محبت کرتے ہو تو کوئی مسئلہ نہیں، کوئی پرابلم نہیں ہے، کر سکتے ہو۔ خاندان اور برادری کی محبت نیچرل ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، اور وہ مال جس کو تم کما کر کے، محنت کر کے کماتے ہو، لاتے ہو، اگر تم اپنے مال سے محبت کرتے ہو تب بھی کوئی پرابلم نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ محنت سے کمایا ہوا وہ مال ہمارا نوجوان جوئے میں جا کر کے برباد کر دیتا ہے، میٹا اوزون میں جا کے برباد کر دیتا ہے، کرپٹو کرنسی میں لے جا کے برباد کر دیتا ہے۔ ہمارے نوجوان کو کیا چاہیے؟ بیٹھے بٹھائے پیسہ چاہیے۔ کوئی کمپنی آتی ہے، صاحب 1,00,000 روپیہ لگا تو ہر مہینے 15,000 دیں گے، ہمارا نوجوان جھٹ سے تیار ہو جاتا ہے۔ بیٹھے بٹھائے پیسہ کس کو برا لگتا ہے؟ ممبئی اور حیدرآباد کے مسلمانوں کا کروڑوں روپیہ، ایسی ہی ایک کمپنی آئی تھی، اس نے دعویٰ کیا تھا 1,00,000 روپیہ آپ لگاؤ، ہم 3,000 روپیہ ہر مہینے آپ کو دیں گے، ہم بزنس کریں گے، آپ کے پیسے سے آپ کو پروفٹ دیں گے۔ دنیا کا کون سا ایسا کاروبار ہے جس میں صرف پروفٹ ہوتا ہے میرے بھائی؟ کاروبار کا مطلب پروفٹ اور لاس دونوں ہوتا ہے۔ انڈین شیئر مارکیٹ پچھلے
ایک مہینے میں دھڑام دھڑام گر رہی ہے، آج بھی مارکیٹ کافی گری ہوئی ہے. تو مارکیٹ کا کام ہے اپ اینڈ ڈاؤن ہونا، کبھی چڑھتی ہے کبھی اترتی ہے. کمپنی نے دعویٰ کیا کہ نہیں صاحب آپ ہمارے یہاں 1,00,000 روپیہ لگاؤ، کبھی 3,000 ملے گا، کبھی 3,100 ملے گا، کبھی 2,900 ملے گا، ایک نیئر اباؤٹ آپ کو 3,000 روپیہ ملے گا. اب جس کے پاس 10,00,000 روپیہ تو اس نے سوچا یار 10,00,000 لگا دو 30,000 روپیہ مہینہ ملے گا. ممبئی کے اندر لوگوں نے فلیٹ بیچ دیا اپنا، 50,00,000 کا فلیٹ تھا، بیچ دیا کہ 50,00,000 لگاؤں گا ہر مہینے 1,50,000 روپیہ ملے گا. کیا بولا ہے؟ مکان بیچ دیا، فلیٹ بیچ دیا، کرائے پہ رہنے لگے. کمپنی سارے لوگوں کا پیسہ لے کے بھاگ گئی، آج سب بیچارے رو رہے ہیں. تو میرے بھائیوں، یہ پیسہ جو آپ محنت سے کماتے ہیں، اپنے نوجوانوں سے کہنا چاہوں گا اس کو جوئے میں برباد مت کر. یہ میٹا اوزون، یہ کرپٹو کرنسی اور یہ شیئر مارکیٹ کی بہت ساری ناجائز شکلیں، شیئر مارکیٹ کی ساری شکلیں ناجائز نہیں ہیں، اس کی بہت ساری شکلیں جائز بھی ہیں، اس کو بیٹھ کر کے ڈسکس کیا جا سکتا ہے، لیکن بہت ساری شکلیں شیئر مارکیٹ کی ناجائز ہیں. تو شیئر مارکیٹ ہو گئی، کرپٹو مارکیٹ ہو گئی، اسی طریقے سے آج کل یہ جو ہے کموڈیٹی مارکیٹ چل رہی ہے، سونے اور چاندی کا کاروبار ہو رہا ہے. ان تمام چیزوں میں جو ایک یہ گارنٹیڈ منافع ہے اور یہ ہے کہ صاحب ہم پیسہ لگا کے کروڑ پتی بن جائیں گے، 100 روپیہ لگا کے 1,000 کما لیں گے، یہ جوا ہے. اس میں اپنے پیسے کو برباد مت کرو. قرآن کہہ رہا ہے وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، اگر اپنے مال سے تم محبت کرتے ہو، جس مال کو تم محنت سے کما کما کر کے اکٹھا کرتے ہو. کوئی انسان اگر یہ بولے صاحب ہم کو مال سے محبت نہیں ہے، جھوٹ بول رہا ہے، جھوٹا ہے، مکار ہے. مال سے محبت تو نیچرل چیز ہے. اب یہ الگ بات ہے، کسی کو مال سے اتنی محبت ہوتی ہے کہ مال کمانے کے چکر میں حلال حرام کی پرواہ بھی نہیں کرتا. مال سے اتنی محبت ہوتی ہے زکوٰۃ نہیں نکالتا، دان نہیں کرتا، چندہ نہیں کرتا. کروڑوں کی حیثیت ہے، محلے میں مدرسے کا چندہ ہو رہا ہے، مسجد کا چندہ ہو رہا ہے، یہ 10,000 دے سکتا ہے، یہ 1,00,000 دے سکتا ہے، یہ چندہ دیتا ہے 500 روپیہ. اس کے پاس پیسہ تو ہے، دل نہیں ہے. تو کسی کے دل میں مال کی زیادہ محبت ہے، کسی کے دل میں کم محبت ہے، مگر مال سے محبت سب کو ہے. اس کے بعد فرمایا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، اور اے ایمان والو اگر تم اپنے بزنس سے، اپنے کاروبار سے، اپنے ویاپار سے، اپنے دھندے سے، اپنی دکان سے محبت کرتے ہو، جس کاروبار کے بارے میں تمہیں یہ ڈر ہوتا ہے کہ کہیں گھاٹا نہ ہو جائے، ہر کاروباری کو یہی ڈر رہتا ہے گھاٹا نہ ہو جائے. تو یہ 7 چیز ہوگی. اور 8ویں چیز وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، اور اے مسلمانوں اگر تم کو اپنے گھر بار سے محبت ہے، اپنے مکان سے محبت ہے، اپنی بلڈنگ سے محبت ہے، ماں باپ سے محبت، اولاد سے محبت، بھائی سے محبت، بیوی سے محبت، خاندان سے محبت، مال سے محبت، تجارت سے محبت، گھر بار سے محبت. اللہ نے 8 چیزوں کا نام لیا، اور 8 چیزوں کا نام لینے کے بعد اللہ کیا کہتا ہے ذرا غور کیجیے. احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، اگر ان 8 چیزوں کی محبت تمہارے دل میں اللہ سے زیادہ ہو جائے، رسول سے زیادہ ہو جائے، اور اللہ کی راہ میں جہاد سے زیادہ ہو جائے، فتربصوا، تو تم اللہ کے عذاب کا انتظار کرو، حتی یأتی اللہ بامرہ، اللہ تعالیٰ اپنے عذاب کو سامنے لائے گا. پتہ یہ چلا آپ مومن ہیں، آپ مسلمان ہیں، آپ کے دل میں سب سے زیادہ محبت کس کی ہونی چاہیے؟ اللہ کی اور اس کے رسول کی ہونی چاہیے. دنیا کی ساری محبتیں ان 2 محبتوں پر قربان ہیں. اب میں اپنے تقریر کے اصل ٹاپک کی طرف آ رہا ہوں. ہمیں اپنے رسول سے محبت تو کرنی ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کتنی محبت کرنی. قرآن کریم جواب دیتا ہے النبی اولا بالمومنین من انفسہم، کہ مومن نبی سے ایمان والے اپنی جان سے زیادہ پیار کرتے ہیں، ایمان والے نبی سے اپنی جان سے زیادہ محبت کرتے ہیں، جان سے بڑھ کے اپنے نبی سے پیار ہونا چاہیے. اب آپ کہیں گے مولوی صاحب یہ کیسے پاسبل ہے؟ جان سے بڑھ کے کوئی کیسے پیار کر سکتا؟
آئیے میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں. حضرت خبیب ابن عدی کو دیکھو، ان کو مکہ والوں نے اریسٹ کر لیا، گرفتار کر لیا، ان کو سولی پہ چڑھانے کی تیاری ہو گئی ہے. مکہ والوں نے کہا خبیب کوئی آخری خواہش، کوئی انتم اچھا اگر ہو تو بتا دو. کہا کہ میں 2 رکعت نماز پڑھنا چاہتا ہوں. کہا ٹھیک ہے 2 رکعت نماز پڑھ دو. اور آج بھی دنیا میں تقریباً ہر کنٹری میں، ہر دیش میں پھانسی دینے سے پہلے اور سزائے موت دینے سے پہلے مرنے والے کی انتم اچھا پوچھی جاتی ہے، اور اگر پوری کرنے لائق ہوتی ہے تو پوری بھی کروائی جاتی ہے. خبیب ابن عدی نے کہا میں 2 رکعت نماز پڑھنا چاہتا ہوں. کہا ٹھیک ہے پڑھ لو. حضرت خبیب ابن عدی نے ہلکی 2 رکعت نماز پڑھی، سلام پھیرا. کہا اے مکہ والو، اگر اس بات کا ڈر نہ ہوتا کہ کہیں تم یہ نہ سمجھنے لگو میں نے موت کے ڈر سے نماز کو لمبا کیا ہے تو میں تھوڑی اور لمبی نماز پڑھتا. کہا ہے خبیب ایک بات بتاؤ، کیا تم یہ تصور کر سکتے ہو کہ ہم تمہیں چھوڑ دیں اور تمہاری جگہ تمہارے نبی کو سولی چڑھا دیں؟ نعوذ باللہ. اگر تم ایسی بات اپنے منہ سے نکال دو کہ اے لوگوں مجھے چھوڑ کر کے میرے نبی کو سولی پر چڑھا دو، تو اے خبیب ہم غور کر سکتے ہیں، ہم وچار کر سکتے ہیں کہ تمہیں چھوڑ دیں. میرے پیارے ساتھیوں، خبیب ابن عدی کو معلوم ہے تھوڑی دیر میں مجھے سولی پہ چڑھا دیا جائے گا، میری تکا بوٹی کر دی جائے گی، میرے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں گے. ایسے موقع پر خبیب کو آفر دیا جا رہا ہے تجھے کچھ نہیں کرنا ہے، بس زبان سے یہ کہنا ہے میری جگہ میرے نبی ہوتے تو ہم تمہیں چھوڑ سکتے ہیں، تو تم بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے؟ خبیب بن عدی کہتے ہیں کہ اے ظالموں، تم میری جگہ میرے نبی کو سولی پہ چڑھانے کی بات کرو، میں تو یہ بھی گوارا نہیں کروں گا کہ میری جان بچ جائے اور میرے نبی کے پاؤں میں کانٹا بھی چبویا جائے. تم میری جگہ میرے نبی کو سولی پہ چڑھانے کی بات کر رہے ہو؟ ارے یہ تو بہت دور کی بات ہے. خبیب تو یہ بھی گوارا نہ کرے گا کہ خبیب کی جان کو بخش دیا جائے، خبیب کو رہا کر دیا جائے اور بدلے میں خبیب کے نبی کے پاؤں میں کانٹا چبویا جائے. اللہ، یہ تھی محبت، یہ تھی محبت. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، ایمان والے اپنے نبی سے اپنی جان سے زیادہ پیار کرتے. حضرت بلال کو دیکھو میرے بھائیوں، نوجوان بھائیوں، اپنی اسمارٹنس پر، اپنی خوبصورتی پر، اپنے ہینڈسم ہونے پر، اپنے گورے گورے رنگ پر ناز کرنے والے بھائیوں اور بہنوں، اللہ نے اگر آپ کو خوبصورت بنایا ہے بہت اللہ کا شکر ادا کرو، مگر یاد رکھو خوبصورتی یہ اللہ کے ہاں کوئی کام آنے والی چیز نہیں ہے. اللہ کے ہاں آپ کی شکل و صورت یہ میٹر نہیں کرتی. اللہ کے آپ کا عمل میٹر کرتا ہے، آپ کا کیریکٹر میٹر کرتا ہے، آپ کا عقیدہ میٹر کرتا ہے. بڑے اسمارٹ ہیں، بڑے ہینڈسم ہیں، دنیا میں کوئی دیکھتا ہے بڑی تعریف کرتا ہے، یار یہ بندہ بڑا خوبصورت لگتا ہے، یہ لڑکی بڑی خوبصورت ہے. دنیا والوں کے کمپلیمنٹ حاصل کرنے کے لیے، دنیا والوں کی تعریف حاصل کرنے کے لیے اپنے گورے گورے رنگ پر ناز کرنے والوں، اپنی گوری چمڑی پر ناز کرنے والوں، بلال کوئی گورا تو نہ تھا، بلال کوئی ہینڈسم تو نہ تھا، بلال کوئی اسمارٹ تو نہ تھا، بلال کا رنگ کالا تھا. بلال حبشہ کے غلام تھے، ان کا مالک امیہ بن خلف ان کو عرب کی تپتی ہوئی ریت پر لٹاتا تھا اور کہتا تھا اے بلال ہم تمہیں چھوڑ دیں گے، بس ایک بار تم یہ کہہ دو، اسلام کا انکار کر دو اور محمد کے دین کا انکار کر دو اور ہمارے 360 بتوں کی عبادت کا اقرار کر لو، اے بلال ہم تمہیں چھوڑ. اے بلال تیرے ایمان کا کیا کہنا، تیری استقامت کا کیا کہنا، تیرے دل میں رسول کی محبت کا کیا کہنا. بلال اس
تپتی ہوئی ریت پر لیٹے ہوئے ہیں، سینے پر گرم پتھر رکھا ہوا ہے، بلال کی سینے کی چربی عرب کی تپتی ہوئی ریت میں پگھل رہی ہے، مگر بلال کی زبان سے کیا نکلتا ہے؟ احد احد احد، نہیں نہیں اے امیہ بن خلف، تو کان کھول کر کے سن لے، میں ایک اللہ کی توحید پر ایمان لا چکا ہوں، اب توحید سے کمپرومائز کرنے والا نہیں ہوں، اب توحید سے سمجھوتا کرنے والا نہیں ہوں۔ توحید سے بڑھ کے کچھ نہیں ہے میرے بھائی، منسٹر کا عہدہ بھی نہیں ہے، گاؤں کا پردھانی تو چھوڑ دو، ودھایک کی ودھایکی تو چھوڑ دو، سانسد کی سانسدی تو چھوڑ دو، منسٹر کی منسٹری اور بادشاہت کی بادشاہت، یہ توحید سے بڑھ کے نہیں ہے۔ اتر پردیش کی ایک لیڈر کے بارے میں نے بولا، اور کٹیہار کے ان یوٹیوبرز نے اس کا فوٹو لگا کر کے ڈال دیا، ہمارے کچھ ساتھیوں نے ہم پر اعتراض کر دیا، آپ کو کیا حق پہنچتا ہے؟ ہماری قوم کی ایک لیڈر ہے، ایک لڑکی ہے، بہت اچھی لڑکی ہے، ہمیشہ دوپٹہ اپنے سر پہ رکھتی ہے اور پرمپرا کے ساتھ رہتی ہے، عزت کے ساتھ رہتی ہے، اگر وہ کسی عبادت خانے میں چلی گئی اور اس نے دو چار ان کی عبادت میں حصہ لے لیا تو آپ کو کیا ادھیکار پہنچتا ہے کہ آپ تقریر میں اس پر اعتراض کریں؟ میں نے کہا پہلی بات تو میں نے نام نہیں لیا تھا، میں نے نام نہیں لیا تھا، یہ یوٹیوبرز کی حرکت ہے، نام نہ لو، یہ فوٹو چپکا دیں گے، تقریر کچھ رہے گی، یہ اس پر تھمبنیل لگائیں گے، میاں بیوی شادی کے بعد کیسے ملیں، ایک گندی سی تصویر لگا دیں گے اور میاں بیوی کیسے ملیں۔ اب ہمارا نوجوان اتسکتا وش اور اس میں یہ دیکھنے کے لیے کہ مولانا نے کیا بیان کیا ہے، جب اس کو سنے گا تو کہے گا کھودا پہاڑ نکلی چوہیا۔ یہ ہمارے یوٹیوبرز کی حرکت ہے، ان کو ویو حاصل کرنا ہے، کچھ بھی تھمبنیل لگا دیں گے، کچھ بھی اس پہ لگا دیں گے۔ ایک جگہ تقریر میری ہو رہی تھی، گرمی کا موسم تھا، میں پسینے پسینے تھا، ایک آدمی میرے پیچھے سے آیا، وہ مجھے پنکھا کرنے لگا، لوگوں نے بتایا تھوڑا دماغ کا کریک ہے، وہ آ کر کے پنکھا کرنے لگا، بولا آپ گرمی سے مر جائیں گے۔ میں نے کہا بھائی میں گرمی سے نہیں مروں گا، تم بیٹھ جاؤ۔ اب ایک یوٹیوبر نے اس پر تھمبنیل لگایا، تقریر میں ہوا ہنگامہ، مولانا بھڑک گئے، ارے بھائی کس پر بھڑکا میں؟ تو کچھ بھی چل رہا ہے آج کل۔ میں نے تقریر میں صرف اتنا بیان کیا اتر پردیش کی ایک لیڈر کے بارے میں نے نام بھی نہیں لیا، میں نے کہا ایک لیڈر ہے، مسلمان لیڈر ہیں، بڑا ان کی تعریف ہو رہی کہ صاحب بہت اچھے پریوار سے ان کا سمبند ہے اور بہت سارے ووٹوں سے جیت کر کے وہ آئی ہیں اور پارلیمنٹ میں ہماری نمائندگی کر رہی ہیں۔ ان کا ایک ویڈیو میں نے دیکھا کہ ایک عبادت خانے میں غیر مسلموں کے عبادت خانے میں داخل ہوئی اور ان کی عبادت میں ان کے جو دھارمک کریا کرم ہوتا ہے اس میں شامل ہو۔ میں نے کہا یہ غلط ہے۔ ایک سیدھی بات سن لو، ابھی دلی میں آل انڈیا اہل حدیث کانفرنس ہوئی، میری تقریر ہونے والی تھی وہاں، بنارس سے میری فلائٹ تھی، میں نہیں جا سکا۔ اس کانفرنس میں میری تقریر کا جو ٹاپک تھا وہ کیا تھا؟ اسلام اور مذہبی رواداری، اسلام اینڈ ریلیجیس ٹالرنس۔ اسلام دوسرے کے مذہب کے بارے میں ہمیں اپنے اندر برداشت کا مادہ پیدا کرنے کا حکم دیتا ہے، یہ میرا ٹاپک تھا۔ تو میں اس تقریر میں جو بات بیان کرنے والا تھا، جو میں نے نوٹس بنائے تھے، اس میں ایک بات میں نے یہ بھی لکھی تھی کہ رواداری کا مطلب، ٹالرنس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں آپ کے مذہب پر عمل کروں، آپ میرے مذہب پر عمل کریں۔ ٹالرنس تو یہ ہے آپ اپنے دھرم پر عمل کریں، میں اپنے مذہب پر عمل کروں، نہ مجھے آپ کے مذہب پر کوئی اعتراض ہو، نہ میں آپ کے مذہب کو کچھ برا بھلا کہوں، اور نہ آپ میرے مذہب کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ۔ یہ ٹالرنس ہے۔ ہمارے یہاں ٹالرنس کا مطلب کیا سمجھ لیا کہ صاحب جب کوئی غیر مسلم قرآن پڑھے گا تب ٹالرنس ہے، اور جب کوئی مسلمان وید گیتا اور رامائن پڑھے گا تب ٹالرنس ہے۔ نہیں میرے بھائی، مسلمان اپنی نماز پڑھے اور غیر مسلم اپنی پوجا پاٹ کرے، عیسائی اپنے چرچ میں جا کر کے آرام سے عبادت کرے، سکھ مذہب کا ماننے والا اپنے گرودوارا میں جا کر کے اپنی پوجا کرے، جین مذہب کا ماننے والا اپنے اعتبار سے عبادت کرے، اور ہمیں کسی کے عبادت کرنے پر اور کسی کے تہوار منانے پر ہمیں کوئی اعتراض نہ ہو۔ یہ ٹالرنس ہے، یہ رواداری ہے، یہ بھائی چارہ ہے، اور اس بھائی چارے کو ہم بھارت میں پھیلانا چاہتے ہیں اور اس کو بڑھاوا دینا چاہتے ہیں۔ توحید سے کوئی کمپرومائز نہیں کیا جائے گا۔ حضرت بلال نے توحید سے کمپرومائز نہیں کیا، تپتی ریت پر لٹا دیا گیا مگر بلال نے توحید کو نہیں چھوڑا۔ میرے پیارے ساتھیوں، سب سے بڑھ کر کے اگر محبت کرنا ہے تو اللہ سے کرنا ہے اور رسول سے کرنا ہے، اور جب ہمارا رسول سے محبت کرتے ہی ہیں تو ایک بات اور سمجھ لیجئے، دنیا والوں کا ایک دستور ہے، قاعدہ قانون ہے
انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کو کیا پسند ہے کیا ناپسند ہے، اس بات کا بھی خیال کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے؟ مثال کے طور پہ میں آتا ہوں آپ کے سیمانچل میں، آپ کو معلوم ہے یو پی سے تعلق ہے میرا، بہار بنگال میں چاول زیادہ استعمال ہوتا ہے. میں آتا ہوں، لوگ پوچھتے مولانا صاحب چاول کھابے نا روٹی کھابے؟ میں کہتا ہوں دونوں کھابو، روٹی بھی کھابو چاول بھی کھابو. تو اب آپ یہ کیوں پوچھتے ہیں اپنے علماء سے کہ آپ کیا کھائیں گے؟ کیونکہ آپ کو یہ لگتا ہے کہ بھئی مولانا ہمارے مہمان ہیں، ہمیں ان کی پسند اور ناپسند کا خیال کرنا چاہیے. اب ہمیں پسند ہے مچھلی، ہمیں پسند ہے مرغا، اور آپ لا کے رکھ دیں بھنٹے کی اور بیگن کی سبزی، تو ہمیں تھوڑی پسند آئے گی. ہم تو آپ لا کے رکھ دیں گے، ہم کھا لیں گے، مگر ہمیں ناگوار گزرے گا. تو جب ہم نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں اور نبی سے محبت کرتے ہیں تو کیا ہمیں اور آپ کو یہ جاننا نہیں چاہیے کہ ہمارے نبی کو کیا پسند تھا اور کیا ناپسند تھا؟ آج کی ہماری تقریر کا یہ ایک ٹاپک کا ایک حصہ ہے کہ نبی کو کیا پسند تھا اور کیا ناپسند تھا. اس پر ہم تھوڑی سی روشنی ڈالیں. آئیے ہم حدیث کی کتابوں کو اٹھاتے ہیں. اللہ کے پیارے نبی، جنگ احد کا میدان ہے، اسلام کی دوسری لڑائی چل رہی ہے، احد کی لڑائی. اللہ کے پیارے نبی اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کر رہے ہیں، اور دعا میں اللہ کے نبی کہتے ہیں اللہم حبب الینا الایمان، اے اللہ میرے دل میں ایمان کی محبت پیدا کر، وزینہ فی قلوبنا، اور اے اللہ ایمان کو میرے دل میں مزین کر دے، ایمان کو سجا دے، ایمان کو اٹریکٹیو بنا دے. پتہ یہ چلا کہ نبی کو ایمان سے بہت محبت تھی. نبی کو یہ پسند تھا کہ لوگ ایمان لے آئیں. سیمانچل والوں، منساہی اور کٹیہار کے لوگوں، میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ یہ بتائیے کہ ایمان کس کو بولتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں ان سے سوال کرو صاحب ایمان کس کو بولتے ہیں؟ نہیں معلوم. چلیے آپ کو بتا دیتا ہوں ایمان کس کو بولتے ہیں. ایمان 6 چیزوں کو بولتے ہیں. ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ. 6 چیزوں کو ماننے کا نام ایمان ہے. اللہ کو ماننا، اس کے فرشتوں کو ماننا، اس کے رسولوں کو ماننا، اس کی کتابوں کو ماننا، قیامت کے دن کو ماننا، اور تقدیر کو ماننا. ان 6 چیزوں کو مانے بغیر کوئی مومن نہیں ہو سکتا، کوئی ایمان والا نہیں ہو سکتا. اور یہ بھی نوٹ کر لو، ایمان صرف دل کی آستھا کا نام نہیں ہے. ایمان دل سے ماننے کو بھی کہتے ہیں، اور زبان سے اقرار کرنے کو بھی کہتے ہیں، اور عمل کرنے کو بھی کہتے ہیں. اگر کوئی زبان سے اقرار کرتا ہے اور دل سے سچ نہیں مانتا تب بھی مومن نہیں ہے. کوئی دل سے سچ مانتا ہے، زبان سے اقرار نہیں کرتا ہے تب بھی مومن نہیں ہے. اور اگر کوئی زبان سے اقرار بھی کرتا ہے، دل سے تصدیق بھی کرتا ہے اور عمل نہیں کرتا ہے تو ایمان والا تو ہے مگر کمزور ایمان والا ہے، کیونکہ عمل سے ایمان گھٹتا اور بڑھتا ہے. ایمان گھٹتا اور بڑھتا ہے. جلسے میں آپ آئے، تقریر آپ نے سنی، آپ کا ایمان بڑھ گیا. گھر گئے، موبائل میں دیکھنے لگے، یوٹیوب پر کوئی الٹی سیدھی چیزیں آپ کے سامنے نظر سے گزر گئی، فیس بک پر کوئی چیز آپ دیکھنے لگے. اب دین اور ایمان کا لیول کمزور ہونے لگا. ایمان کا لیول فرکچویٹ کرتا ہے، اپ اینڈ ڈاؤن ہوتا ہے. اسی لیے اللہ قرآن میں کہتا ہے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم. مومن تو وہ لوگ ہوتے ہیں جب اللہ کا نام ان کے سامنے لیا جائے ان کا دل کانپ جاتا ہے، ان کا دل لرز جاتا ہے، ان کا دل ڈر جاتا ہے. اللہ کا نام لیا جائے تو دل ڈر جائے. دل ڈرتا ہے کیا ہمارا؟ نہیں ڈرتا. ارے ہم لوگ تو اتنے سخت دل ہو چکے ہیں، اپنے ہاتھوں سے اپنے مردوں کو قبرستان میں دفناتے ہیں اور پھر بھی ہمارے دل کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے. میرے بھائیوں، ہمارے دل پتھروں سے بھی زیادہ کٹھور ہو چکے ہیں، پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو چکے ہیں.
انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ، مومن تو وہ لوگ ہوتے ہیں جب اللہ کا نام لیا جائے، وجلت قلوبہم تو ان کے دل کانپنے لگتے ہیں، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُهُ، اور جب اللہ تعالیٰ کی آیتیں ان کے سامنے پڑھی جائیں، زَادَتْهُمْ ایمانا، ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، ان کے ایمان کا لیول ہائی ہو جاتا ہے، ان کے ایمان کی چارجنگ بڑھ جاتی ہے۔ ایک بات پوچھوں آپ سے، اپنے نوجوانوں سے پوچھنا چاہوں، اپنے یوٹیوب کی ہسٹری ذرا چیک کر کے بتاؤ، لاسٹ ٹائم آپ نے قرآن کی تلاوت کو کب سنا تھا؟ اپنا موبائل چیک کر کے بتاؤ، آخری بار آپ نے قرآن کی تلاوت کب کی تھی اور قرآن کی تلاوت کو سنا کب تھا؟ میرے پیارے نوجوان ساتھیوں، آج ہمارے نوجوانوں کے موبائل پر گانے مل جائیں گے، میوزک مل جائے گا، بالی ووڈ کے سانگ مل جائیں گے، الٹی سیدھی چیزیں مل جائیں گی، اگر نہیں ملے گا تو قرآن نہیں ملے گا۔ میرے پیارے نوجوان بھائیوں، جس نبی سے آپ محبت کرتے ہیں، جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، اس نبی نے میوزک کی آواز کو کبھی اپنے کانوں میں آنے نہ دیا، اور وہ نبی قرآن کو پڑھا بھی کرتے تھے اور قرآن کو سنا بھی کرتے تھے۔ قرآن کو سنا کرو میرے بھائی۔ اور میں تو کبھی کبھی افریقہ کے جو قاری ہوتے ہیں ان کی تلاوت میں سنتا ہوں، بہت پیاری لگتی ہے۔ میں نے ایک تقریر میں ایک نام لیا تھا، ایک افریقن قاری ہیں، ان کا نام ہے صوفی عبدالرشید۔ یوٹیوب پر آپ جا کر کے ٹائپ کیجئے صوفی عبدالرشید تلاوت، ان کی تلاوت سامنے آ جائے، کوئی بناوٹ نہیں، سمپل آواز ہے اور پاٹ دار آواز، روپ دار آواز ہے، اور جب تلاوت کرتے ہیں ایسا لگتا ہے ڈائریکٹ دل کو چھوئے۔ افریقن قاریوں کی قرآن بہت پیاری لگتی ہے، دل کو اپیل کرتی ہے، دل کو اثر کرتی ہے۔ آپ قرآن کو سننا شروع کر دیجئے، گانا سننا بھول جائیں گے آپ، میوزک کی محبت دل سے نکل جائے گی، قرآن کی محبت دل میں پیدا ہو جائے